بندے یہ کام کر. حضرت عمر فاروق اللہ اکبر. حضرت عمر جیسا بندہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں. اتنا تگڑا بندہ. جنگ قادسیہ کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا. فتوح شام پڑھ کے دیکھیں. حضرت عمر بڑے پریشان ہیں. اتنے دن ہو گئے کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی. اب تو موبائل ہے نا, ایک ایک منٹ کی رپورٹ لیں آپ, بلکہ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں آپ, رپورٹ تو دور رہ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے, رپورٹ کوئی نہیں آ رہی. اتنے پریشان تھے کہ باہر نکل کے نا اس رستے پہ بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا. اس جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں. ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک قاصد کو خط دے کے بھیجا. کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ, انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی. یہ حضرت عمر کو جا کے دینا. وہ بڑے پریشان ہوں گے. وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ کئی دور دور سے صحابہ جو دوسرے شہروں کے ملکوں کے رہنے والے ہوتے تھے وہ بھی آ کے شامل ہو جاتے تھے جہاد میں. کوئی ایک دفعہ مدینے آیا, کوئی 2 دفعہ آیا, پھر اپنے اپنے علاقوں میں. بہت سارے لوگوں نے زیادہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا. وہ جو قاصد خط لے کے آیا تھا نا اس نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تھا. حضرت عمر بوڑھے ہو گئے, وہ پہچانتا نہیں تھا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ادھر سے وہ خط لے کے آ گیا. حضرت عمر مدینے سے باہر نکل کے اس روڈ پہ بیٹھے تھے جو قادسیہ سے آتا تھا. جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو؟ وہ کیا کہتا ہے؟ پھٹے پرانے کپڑے, ٹوٹے ہوئے جوتے, سر پہ پرانی پگڑی. کہنے لگے غلام مدینے کے رہنے والے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینے کا ہوں. کہا میں قادسیہ سے آیا ہوں, الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے, الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو ایڑی لگائی, گھوڑا دوڑنے لگا مدینے کے. حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں. فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے؟ تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر اس نے اور گھوڑا. عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں, ساتھ ساتھ. 24 لاکھ مربع میل کا حکمران, ایک جوتا پیر سے نکل گیا, عمر دوڑ رہے ہیں. آگے جا کے پوچھتے ہیں سعد بن ابی وقاص کا کیا حال ہے؟ کہ حضور وہ بھی ٹھیک ہے. کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے؟ کہنے لگا صحیح گنتی کا نہیں پتا, یہ لفظ ادا ہوتے ہوتے مدینے کی سرحد آ گئی. لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں؟ وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا, قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرمانے لگے کیا بتاتا؟ میں تو اونٹ چلانے والے کا پتر ہوں, کیا بتاتا؟ وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے. کیا بتاتا؟ جو سعد بن ابی وقاص کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے. کیا بتاتا؟ کوئی حیثیت نہیں, کوئی طور. تو نے اچھا کیا, تو مجاہد تھا, مجھے ساتھ ساتھ دوڑایا, تو نے اچھا کیا. جتنے لوگ تھے چیخے مار کے رونے لگے. حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا, جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا. کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا. بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے حضرت عمر, بڑے تھے, لیکن ساری زندگی اپنے محاذ. حضرت ابو رافع حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو 1 دینار نکلا, تو میں نے وہ 1 دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا. میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ. اور گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں. چھوٹے بچے تھے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا, میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا. میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا. فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا, اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے. اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے, میرا ہی گھر ملا تھا. اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا. اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے؟ دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے, جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ یہ رہنا. حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی. غلام تھے, قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے. حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے, قرآن بڑا شاندار پڑھتا ہے.
تو وہ کہتے حضور اگر میں قرآن صحیح پڑھتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے، آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں۔ تو آپ فرماتے نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے غلام اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے، اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں کر پاتا۔ ساری زندگی اپنا محاسبہ، ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا، ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا، اپنے آپ کو ٹٹولا، 62 سال عمر بیت گئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے، میرے نبی کریم علیہ السلام نا ان سے راز کی باتیں کرتے تھے۔ ہر بندے کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی تھی۔ جب کوئی مشکوک آدمی مر جاتا نا تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے اگر حضرت حذیفہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے۔ نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے، ترمذی میں ہے، فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے، وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ فرماتے آدھی رات کا وقت تھا، میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں گھبرا کے اٹھا، اتنی رات کو کون آیا؟ کتنے قربان جاؤں، دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ۔ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے۔ کہنے لگے میں نا امیر بن کے نہیں آیا، تیرا ویر بن کے آیا ہوں۔ امیر المومنین کی حیثیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا، مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا۔ کہتے میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چارپائی پہ بٹھایا، میں نے کہا حضور میں غریب آدمی، میں کیا آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ تو کہتے ہیں انہوں نے نا مجھے ساتھ بٹھا لیا، پھر میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے؟ عمر جھوٹ نہیں بولتا۔ تو جانتا ہے؟ عمر وعدوں کا پکا ہے۔ کہا حضور جانتا ہوں۔ کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پریشان ہو گیا، حضور پہلیاں نہ بجھوائیں، مہربانی کریں بتائیں کدھر آئے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے 62 سال کا ہو گیا ہوں، 63 میں چل رہا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھل پک گیا، اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گئی پور، اگا نیڑے آ گئی، پچھا رہ گئی دور، اب قبر اشر کا معاملہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے، پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے، وہ بھی مجھ سے راضی ہیں، پر حذیفہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے، سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں؟ سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں، کہیں اوپر سے تو نہیں سارا کچھ؟ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا۔ میں قدموں میں بیٹھ گیا، میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا، لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، میں نے دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا، تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا، ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے۔ ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ صاحب اور صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے، دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا، میں یہ فاروق
رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی، تو 1 دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ 1 دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے، اگر آپ ناراض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مراد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحج کو زخم لگا تھا، قاتلانہ حملہ آپ پر کیا گیا تھا، اور 1 محرم الحرام کو اسلام کے اس بطل جلیل، اس قائد، اس لیڈر اور دنیا اسلام پر اپنی سیرت کے انمٹ نقوش چھوڑنے والے اس خوبصورت انسان نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ابن الوقت نہیں ہوتے، ابو الوقت ہوتے، جو وقت کے مطابق نہیں بدلتے بلکہ وقت کو اپنے مطابق بدل دیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ دین ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، ان کا چلنا پھرنا دین تھا، ان کا ہنسنا اور رونا دین تھا۔ انہیں علم الیقین سے لے کر عین الیقین تک ایک خاص مقام اللہ نے عطا کر دیا تھا، تو بس پھر یہ سمجھ گئے تھے کہ دین ہی زندگی ہے، دین ہی روح ہے، اور دین ہی ہماری اصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو میں نے قمیضیں پہنے ہوئے دیکھا، کچھ کی قمیضیں ناف تک تھیں، کچھ کی پیٹ تک تھیں، اور کچھ کی گھٹنوں تک تھیں۔ عمر، میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے، تمہاری قمیض تو پیروں سے ٹکرا رہی تھی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے حضور، خواب کوئی دیکھتا ہے، تعبیر کوئی بتاتا ہے، پر یہاں کمال یہ ہے کہ خواب بھی آپ نے بتایا ہے، تعبیر بھی آپ ہی بتائیں گے۔ حضور پھر بتا دیں اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین ناف تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا پیٹ تک، اور عمر تو سارا ہی دین میں لپٹا ہوا ہے، تو سارا ہی دیندار ہے، سارا ہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل ہیں، ایک ہیرو ہیں۔ ان کی زندگی کے درجنوں پہلو ہیں، ہر سال ہم ایک پہلو بیان کر دیتے ہیں، کبھی عدل و انصاف پہ بات کر لیتے ہیں، کبھی نظام حکومت پر۔ ان کی زندگی کا ایک پہلو آج بھی ہماری گفتگو کا عنوان رہے گا، پر حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سارے نبیوں میں شان حضور کو عطا فرمائی، اسی طرح تمام نبیوں کے حواریوں میں سب سے زیادہ شان حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔
خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی. کس کو جی؟ جی ہماری ساری نصیحتیں باہر والوں کے لیے ہیں. باہر ہمیں بہت بڑا لیکچر بھی دینا پڑے تو چلتا ہے, بہت بڑی داستان سرائی بھی کرنی پڑے تو چلتی ہے. سٹیٹس اور معیار یہ ہے کہ سارا کچھ باہر والوں کے لیے, اور گھر کے وہ پھول جن کی آبیاری بھی ہم نے کرنی تھی, کوئی جڑی بوٹیاں اور گائیں تو وہ کاٹنی بھی ہم نے خود تھی, دھوپ اور چھاؤں کا خیال بھی ہم نے رکھنا تھا, وہاں ہماری نظر نہیں ہوتی. پڑوسی کے بچے کیا کر رہے ہیں یہ سارا پتہ ہوتا ہے, اور میرے گھر میں کیا گل کھل رہے ہیں اس کی مجھے خبر نہیں ہوتی. حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو, اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو. حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا, اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا ہے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں ٹھیک, یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گی, اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سائیکل پہ, تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے, انشاءاللہ سیانا ہو جائے گا. اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے کہ اس کو سمجھا لیں تو پھر بیٹے کا سیانا ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 60-70 سال لگ ہی جائیں. گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی, اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی, تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک, اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے. بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہننا شروع کر دیا تھا, تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی تھی. اتنا سخت احتساب کرتے. کسائی کی دکان پر بھی 1-2 گھنٹے کھڑے ہوتے تھے. جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت خریدتا تھا نا, فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو, لوگوں کو دال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے. حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا, یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے. مسلسل جو 2 دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے, اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے. لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا معیار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے, خاص توجہ کرتے. ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے, تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں. ان کے بادشاہ پیغام لے کے, شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نا حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے. ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں, خاتون اول جی, خاتون, باقی سارے دووں میں خاتون اول, ذرا خاتون اول کو دیکھ کے آنا. تو وہ جب آئی نا گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کر کے آنا. تو حضرت عمر کی اہلیہ نے نا ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لیے, اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی. اب جب وہ تحفے وہاں گئے تو اس ملکہ نے نا کچھ سونے کا سامان بھیجا, کچھ زیورات بھیجے, کچھ تحائف بھیجے. جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا, اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے تحفے بھیجے تھے. تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے, یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا, انہوں نے بھی یہ بھیجے. تو حضرت عمر فاروق نا وہ تحفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے, یہ تو کب سے تحفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے, یہ کب سے نظام شروع ہو گیا؟ تو کہ حضور تحفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے, سنت ہے, محبت بڑھتی ہے, تو یہ کوئی قباحت نہیں, اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے جو چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا, تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا. ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے. ذاتی آپ کے ملک کی جو ایئر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے نا,
وہ ہمارے بادشاہ صاحب و صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا، گھوڑا، تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے تحفے میں جاتا ہے، پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ، اور قوم بڑی بادشاہ ہے، لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتی ہے۔ دو کام ہمیشہ لائن میں لگ کے کرنے، ایک بل لائن میں لگ کے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لگ کے، تاکہ پھر پورے 5 سال لائن میں ہی لگے رہیں۔ مرضی سے آپ ووٹ دینا، پر جو بات درست ہے اس کو سنو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیشی؟ انہوں نے کہا 3 دینار کی۔ فرمایا یہ 3 دینار تیرے، اور باقی جو تحفے آئے ہیں وہ تو خود کہہ، چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں، تو کہہ کہ میں مال غنیمت میں دیتی ہوں، تو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ۔ تو زوجہ ہنس پڑی، کہنے لگی میں نہ بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گا ہی، کہنا تو میں نے ہے ہی، کیونکہ سامنے عمر فاروق ہیں، لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو۔ حضرت عمر نے جمع کرا لیا۔ میں یہ کیا بات ہوئی؟ میرے گھر والے جو مرضی کریں، ان کا معیار زندگی جس طرح کا مرضی ہو۔ اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دور حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو نا، اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو، جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا، فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے، اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا، ان کا معیار زندگی کیا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں، آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لیے مصر گئے، تو وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے، ایک بہت بڑا قافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لیے، جاتے ہیں نا آج بھی قافلے کئی ملکوں میں، تو یہ گئے تجارت کے لیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ ابن عمر، حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے۔ جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے نا لوگوں کو تعارف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ حضرت یہ چودھری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو چودھری کا بیٹا ہے؟ باہر والے بتاتے ہیں، گھر والے جی۔ اور سیٹھ صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تو سیٹھ صاحب کا بیٹا ہے؟ اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تو مالک کا بیٹا ہے اور یہ کرایہ دار ہے؟ یہ کون بتاتا ہے؟ یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں کو، چودھری اور کمی کی سوچ، امیر اور غریب کی سوچ، مالک اور کرایہ دار کی سوچ، گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ، یہ ہم دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ باہر سے نہیں آتی۔ تو کوئی شہزادہ ہے، تو سیٹھ ہے، تو نواب ہے، یہ سوچ باہر سے نہیں آتی، یہ اماں سوچ دیتی ہے، اماں، یہ ابا سوچ دیتا ہے۔ اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے، گھر والے ہوتے ہیں، گھر والے۔ ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا، گھر والوں کا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں لوگوں نے بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے، امیر المومنین کے۔ لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا، ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ کہ حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا۔ وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا، اس طرح کرو، جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی، وہ رکھ لو اور باقی سارا مال مال خزانہ میں جمع کرا دو، اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے۔ فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا۔
डबल सजा दूंगा, मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे का माथा चूम के कहने लगे, बेटे चुप करके जमा करा, यहाँ भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और क़यामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आज़म के बेटे हैं। यहाँ भी नाज करेंगे और वहाँ भी नाज करेंगे कि उमर के बच्चे हैं। हमारे बाप ने खुद भी हलाल ही खाया है, और जब हमारी कमाने की बारी आई है तो हमें हुक्म भी हलाल खाने का दिया। भाई हमारा मिजाज नहीं। बच्चा जब लेके आता है 2 लाख रुपया तो कभी पूछे कहाँ से आया है? जब वो पहले दिन गलत दोस्तों के पास जाके बैठता है तो कभी निकाला घर से उसे? ये बहुत सारे खमियाजे हमें इसलिए भुगतने पड़ते हैं कि हम इब्तदा में सुराख बंद नहीं करते। जब उसमें शिगाफ पड़ जाता है, सैलाब आता है, तो हमें होश आती है। हज़रत उमर ने अपने घर में निगरानी रखी, कड़ी निगरानी। ज़्यादा नमाज घर में पढ़ते थे हज़रत उमर, नफली नमाजें ज़्यादा क्यों भला? भाई याद रखें कि आपने अगर सजदा करना है तो बच्चा लेट जाएगा, वो उसे पता कौन नहीं सजदा क्या है। लेकिन जब घर में कभी कुरान अब्बा जी खोल ही ना, जब अब्बा जी का मूड बन जाए ना लेक्चर देने का, वो घर में शुरू हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग नमाज नहीं पढ़ते इसलिए मेरे कारोबार में बरकत कोई नहीं, तुम सवेरे कुरान पाक नहीं खोलते तो मैं तबाह हो गया। तो मियाँ आपने कब घर में कुरान पाक खोला था? आपने कब नमाज पढ़ी? आपने कब घर के अंदर अल्लाह रसूल का जिक्र किया था? आपने कब हदीस छेड़ी? आपने भी तो घर के अंदर जब भी आप आए हैं तो आपने वही कुछ किया जो दुनियादार करते हैं। आप भी तो अपना मोबाइल लेके अलग कोने में बैठ गए। आपने भी तो कहा है कि अब तुम्हारे चैनल खत्म, अब मेरी मर्जी वाला चलेगा। तो जो आपने किया है बच्चे भी वही काम करेंगे। आपने भी गपशप लगाई है तो वो भी लगा रहे हैं। ये समझ लें, जो काम आप करेंगे आप अपने बच्चों की सीरत में उसका जलवा देख लेंगे। बड़ी पक्की सी बात है कि आपको बच्चे की आदतें देख के समझ आ जाएगी कि मैं भी यही करता था और ये भी। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु विसाल फरमा गए, तो आपके विसाल के बाद हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी एक बेवा से निकाह किया, हज़रत उमर की एक बेवा से। जब वो आपके निकाह में आई तो कहने लगी हज़रत उस्मान गनी से कि हुजूर ना तो मैं खूबसूरत हूँ और ना मैं जवान हूँ, ना आपकी कोई खिदमत कर सकती, मेरे साथ निकाह करना समझ में नहीं आया। क्या शानदार जवाब दिया हज़रत उस्मान गनी ने, क्या खूबसूरत जवाब दिया। फरमाने लगे मैंने इसलिए निकाह नहीं किया कि मुझे तुम्हारे हुस्न से दिलचस्पी थी या तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत थी, मैंने तो इसलिए निकाह किया है कि मुझे बताओ उमर फारूक घर के अंदर अपने रब की इबादत किस तरह करते थे, वो कुरान पाक किस तरह पढ़ते थे, वो रोया कैसे करते थे, इस्तिग़फ़ार का तरीका क्या, किस वक्त किस अंदाज में वो अपने रब को याद करते थे। इसलिए कि उमर कई दफ़ा घर से आता था तो मैं उसके चेहरे पर नूर देखा करता था, मैं रोशनी देखता था, एक म्यार देखता था। निकाह इसलिए किया है कि मुझे उमर की जो घर के अंदर की इबादत है उससे आगाह करो, ताकि उस्मान गनी भी चाहते हैं उस तरह के अमल करो जिस तरह के उमर फारूक करके गए हैं। भाई जब तक हम अपने घर में वो तवज्जो नहीं देंगे, वो मिजाज देखें ना, हमारे घरों में जब नक्शा पास होता है तो टीवी लान भी उसमें होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, नमाज की जगह भी होती है नक्शे में। सहाबा जब घर बनाते थे तो एक मस्जिद बैत का नक्शा पास करते थे, जहन में रखते थे कि ये कोना नमाज के लिए, वहाँ जूते लेके कोई नहीं जाएगा, वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी, औरतें वहाँ इतिकाफ करती थी। टीवी लान तो आ गया है और घर के अंदर टीवी रखने के लिए तो एक कमरा अलग से बना दिया गया है, और अब जो नए नक्शे पास हो रहे हैं उसके अंदर घरों के अंदर जगह बनाई गई है जहाँ कंप्यूटर रखे जाएंगे, और बच्चों के लिए वायरिंग होगी नीचे ताकि उन्हें कोई मुश्किल दरपेश ना हो। ये सारी चीज़ें हमने नहाने के लिए घरों के अंदर इतने इतने बड़े वाशरूम बनाए हैं कि लगता यह है कि सिवाय नहाने के और काम ही नहीं कोई घर में होगा। हर चीज़ आ गई, पर अल्लाह करे कोई तफसीर भी टेबल पे पड़ी नज़र आए, कोई हदीस की किताब भी टेबल पे पड़ी नज़र आए। अल्लाह करे कि जिस तरह अब्बा लतीफ़ा सुन के आता है तो जब तक सुना ना ले उसे हज़म नहीं होता, अल्लाह करे कि वो जुमे में बयान सुन के जाए तो उसका भी दिल करे मैं अपने बच्चों को सुनाऊं। वो नबी पाक की कोई हदीस कहीं से सुने तो घर जाके सुनाए। जब तक ये म्यार नहीं बनता, आप कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर वो म्यार और वो मिजाज बनेगा? हज़रत उमर फारूक ने ज़ाती ज़िंदगी पर जो तवज्जो दी, घर वालों के म्यार पर जो तवज्जो दी हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने,
وہ بھی بڑی دیدنی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا, وزیر خزانہ. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو شے خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے. ایک دن نا میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا. ہمارے تو ملک میں جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے, اللہ خیر کرے. اور خیر معیار بدلتا ہے. جو پچھلی حکومت ہوتی ہے وہ قرضہ اٹھاتی ہے, وہ باہر سے جاتی ہے تو قرضہ لے کے آتی, اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے. وہ قرضہ نہیں اٹھاتے, ان کو کیا ملتا ہے؟ یعنی پچھلی نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, واہ جی واہ کیا خوبصورت انداز ہے. اس کا نام بدل کے نا, انہوں نے قرضہ لیا تھا اور ہم نے, میں کہا بڑے شاندار سیانے بندے ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا, شاندار, جن کا ادب سے نام لیتے ہیں, وہ عرب کے بادشاہ ہیں. ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں, عرب شریف کہتے ہیں, عرب شریف. انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا ہے. یہی کام وہ کرتے رہتے. انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے, ہمیں کوئی شکوہ نہیں, ان کی زمین ہے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے. پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے, 2 مہینے انتظار کر لیتے, کچھ حالات سنور جاتے, کچھ تھوڑا انتظار. ہیں ہمارے دوست, ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست. لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے. انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا, انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی, انہیں 30,000 بیوہ عورتیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی, 30,000 بیوہ عورتیں جن کے سہاگ اجڑ گئے, اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے. اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہیں وہ. مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر. وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا, وہ غیر جانبدار تھا, پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر. ایک کلیجے کا درد ہے, پڑھ لینے دو. اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے, مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب, اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب, کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب, اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز. کہ کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب, میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو, مزارات گرا دو, فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو, یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا تم نے. مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے, اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں, ہمارا اس سے کوئی تعلق, یہ دین ہے. حضرت عمر فاروق کی سیرت سنا رہا ہوں, حضرت عمر کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا, اکاؤنٹ آفیسر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے. تو حضرت عمر فاروق بول پڑے, کہنے لگے تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملا تھا, کلمہ گو نہیں تمہیں نظر آئے, کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی, ان کا خون بہ رہا ہے, تباہی اتر رہی ہے, اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو. اور یاد رکھنا جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا, پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے, پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے, جہاد کی. وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھرے. اللہ کا کچھ خوف کرو, زندگی مختصر ہے. دبئی میں کتنے رہے اور کتنے چلے گئے, خدا را کچھ خدا. تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں. تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم BBC لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے. تم سے تو وہ اچھے رہ گئے. تم نے بات کرنا تو دور کی بات, تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے. کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے, کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے. بڑی تکلیف ہوئی, بڑی تکلیف ہوئی. وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی تو حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے. تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دیکھ, سارا زمانہ تماشا دیکھے, انہیں تو پتہ کوئی نہیں نا, تو نہ دیکھ. عرب شریف والو, ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی,
ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نانا ایسا کرتے، تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے۔ میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے، جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا۔ جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را، حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے، کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو۔ خدا را سمجھیں، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو نبی پاک والا ہے، مصطفیٰ والا، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ امریکہ میں جو مسلمان رہتا ہے ہمارا بھائی ہے، اور پاکستان میں جو مرزائی رہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا تھا کہ تو کلمہ نہیں پڑھتا تو تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں، بلال حبش سے آیا ہے پر میرے نبی کا غلام ہے تو سگے بھائیوں سے بھی آگے ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوش کو تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم، کچھ خیال کرے۔ پہلا تعارف دین ہے، اگر دین نہیں تو پھر کسی وطن کی کوئی ضرورت، اس لیے کہ پاکستان کا تصور اقبال نے پیش کیا نا، تو اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جس کو تم بت بنا کے پوجتے ہو۔ ہمارا وطن تو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، پر پہلے پاکستان نہیں، پہلے اسلام، پہلے اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ تو آمدہ برسر مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے نا صفائی کی، مال غنیمت کی میں نے صفائی کی تو ایک دینار مجھے نا کہیں پڑا ہوا مل گیا، تو فرماتے ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک آدھ دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے تھے، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیئرمین صاحب ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکیدار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے، یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے، وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکیدار ہوتا ہے، یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے، گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے، گھر کے اندر ہی۔ اب تو خیر ہمارے لوگ سمجھدار ہو گئے، ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے، دوسرا دوسری میں، اور تیسرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا، ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت میں۔ یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے۔ تو حضرت عمر کے بیٹا گزر رہا تھا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے صفائی کی تو ایک دینار نکلا، تو میں نے وہ ایک دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا۔ میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے تحفہ۔ تو گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دیے ہیں، چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تو نے میری اولاد کو ہی دنیا دار بنانا شروع کر دیا، میرے بچوں کو ہی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا، میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا۔ فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیحت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رب راضی نہیں ہوتا، اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رب راضی ہوتا ہے۔ اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے، میرا ہی گھر ملا تھا، اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی نیکی نہ کرنا۔ اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے، دوستی ہے یہ اس سے جو تحفے زیادہ دے، جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کرے اس کے ساتھ گرا۔ حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی۔ حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا، اکثر اس باغ میں جایا کرتے تھے، اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے او امیر المومنین اللہ سے ڈر جاؤ، ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑھا دے گا، ڈر جا رب سے۔ کبھی ساری زندگی حضرت عمر نے اپنا کوئی تعارف نہیں کرایا، کبھی نہیں۔ ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دیا، کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی، اتنی دیر میری تعریف میں لگائی، اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے ثواب دیتا۔
हुजूर पे दुरूद पढ़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाजिल करता। किस चक्कर में है? आज जितना अच्छी कोई खुशामद करे उतनी अच्छी वजारत मिलती है, जितनी अच्छी उसको जो है वो चापलूसी करनी आया दर्जा भी उसे उतना ही अच्छा मिलता है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे कहते हैं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहिबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर मशकीज़ा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे थे। मैं दौड़ के आगे गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फरमाने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीज़ा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है? कहा अब्बा जी बड़े लोग थे पर आप क्यों उठा रहे हैं? फरमाने लगे नफ्स ना ज़रा मेरा बड़ा हो गया था, इसे ज़रा जलील कर रहा हूँ, ज़रा अपना मुहासबा कर रहा हूँ। ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज़ है, तो मैं ना अभी मशकीज़ा घर रख के आऊँगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियाँ कोई नहीं जलाने के लिए, फिर मैं जंगल से लकड़ियाँ काट के लाऊँगा। अब मैं अमीरुल मोमिनीन बन के ना तो मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा आज़मा ख़राब हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो, हमारा तारुफ ठीक ना हो, मैं ये होता हूँ मैं वो होता हूँ। छोड़, मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, मिट्टी दें ते मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही। ਐਵੇਂ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਕੱਲ मिट्टी दे थल्ले, मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही, कादी बल्ले। मुझे पूछ लो, मुझे जान लो, मेरा नाम ले लो, मैं भी आया हूँ, मैं भी होता हूँ, मेरा भी ये तज़किरा है। मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली न ढोई, ये ते वासफ यार ने नज़र जो की थी ते वासफ वासफ ही होई। ये तो बड़ी बात की बात है, तो बात की बात है साहब, वरना मन आनम के मन दानम, जो हम हैं उसका हमें पता तो है ना भाई। कभी भी ये जो ज़ात का चक्कर है ना, मैं भी हूँ मुझे भी, ओ भाई याद रखो मैं कौन हूँ। ये जो नाम नमूद और ये ख्वाहिशें और ये जो वक़ार, ये तो कमज़ोर लोगों का तरीका है। जिसको अपना तारुफ कराना पड़ गया उससे भी ज़्यादा कमज़ोर कोई है, फोटो में दिखाता फिरता है फलाने के साथ फोटो फलाने, तो कमज़ोर बंदे ये काम करते। हज़रत उमर फारूक अल्लाह अकबर, हज़रत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता मैं हुक्म देता हूँ। इतना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हज़रत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतूह शाम पढ़ के देखें। हज़रत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक एक मिनट की फ़ोटो लें आप, रिपोर्ट तो दूर रह गई। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हज़रत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। उस जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक कासिद को ख़त दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हज़रत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस ज़माने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफ़ा मदीने आया, कोई 2 दफ़ा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज़्यादा दफ़ा हज़रत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद ख़त लेके आया था ना, उसने एक आध दफ़ा देखा था, हज़रत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। मेरी बात की समझ आ रही है आप हज़रात? उधर से वो ख़त लेके आ गया। हज़रत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हज़रत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हज़रत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूँ। कहा मैं कादसिया से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हज़रत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे, फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? कहा हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई।
लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चराने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन अबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हज़रत फ़ारूक आज़म से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियाँ ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हज़रत उमर, बड़े थे, लेकिन सारी ज़िंदगी अपने मुहाज। हज़रत अबू राफ़े गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हज़रत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफ़े तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूँ तो आपको कुरान की तशरीह ज़्यादा सही आती, आप भी तो मुझसे अफजल हैं। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने ग़ुलाम अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी ज़िंदगी अपना मुहासबा, सारी ज़िंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी ज़िंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हज़रत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा है तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिज़ी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फ़ारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते हैं कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहाँ बुलाता, मुझे एक ज़ाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर की अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूँ? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है? उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूँ। कहा मैं उस वक्त आया हूँ जब देख भी कोई नहीं रहा। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियाँ ना बुझवाए, मेहरबानी करें, बताएं किधर आए हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूँ, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गया दूर। अब कब्र अशर का मामला साफ नज़र आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हज़रत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूँ तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की माँ से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राज़ी हैं, पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बता उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से ज़रूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता है। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि 950 साल हज़रत जिब्रील जनाब उमर की शान बयान करें तो फिर भी बयान नहीं हो सकता। ये मैंने ज़रूर सुना। दोस्तों
ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا محاسبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا، اپنی ذات پر بڑی توجہ دی۔ جو لوگ اپنا بھول جاتے نا، ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے، قلبی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، موٹا آدمی کمزور ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کمزور طاقتور ہونے کے لیے، لیکن جس کو کتنے دن بیت گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں، کتنے دن بیت گئے نعت سننے کو دل ہی نہیں چاہا، جسے مہینوں بیت گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی، وہ فکر مند ہی نہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی، کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی باغ کا، اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے، یہ تمہاری روح کی زندگی ہے، اس کا محاسبہ کرتے رہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اپنا حساب بولیے، اپنا حساب۔ ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں، کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے، پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب۔ مولا علی فرماتے ہیں نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، نماز پڑھ لو قبل اس کے کہ تمہاری۔ اپنا محاسبہ کریں، تھوڑا سا نا اوپر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی سی گردن جھکا کے نا، درویش کہتے ہیں برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جگ تے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی۔ تھوڑی سی نا، تھوڑی سی اپنی طرف توجہ دیں۔ ہم نا بے چین وقت گزار رہے ہیں، بے قرار ہیں، بے سکون ہیں، سبب یہ ہے کہ ہم نے نا اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حساب کرو گے، بے حساب تو بندہ روٹی کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر زندگی بے حساب گزرے، گناہوں کا حساب ہی نہ کیا جائے، تقوی کی طرف توجہ ہی نہ کی جائے، تو پھر زندگی دشوار ہو جاتی ہے۔ اور اللہ پوری امت مسلمہ کو ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے والا لیڈر عطا فرما، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود